ڈرانا، دھمکانا اور ان کو اذیت دینا، اور یہاں تک کہ ان فرضی کیسز میں نامزد کردہ جو ملزمان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی سینئر موسٹ قیادت جو ہے، جنہوں نے 14 سال ہندوستان کی جیلوں میں گزارے ہیں، ان کو آئے روز سری نگر سے جموں ٹاڑا کوٹ پیشی کے لیے حاضر ہونے کا حکم دینا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس سپیڈی ٹرائل کے ذریعے جو پہلے ہفتوں پر محیط تھی، اب گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر یعنی 10 کو بھی پیشی تھی، 11 کو بھی کل پیشی تھی، اور آج 12 کو بھی پیشی کا کوئی پتہ نہیں، شاید کل بھی وہ پیش ہونے کا حکم صادر کریں گے۔ اس سپیڈی ٹرائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا میڈیا ہے، میڈیا ٹرائل سے کشمیری قوم اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس عظیم قائد کے خلاف کوئی سنسٹر ڈیزائن، کوئی اس طرح کے عزائم ہے کہ ان کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک خاص منصوبے کے تحت ان کیسز کو، ان مقدمات کو دائر کر کے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آج اس ہنگامی پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 3 مارچ کو بھی انہی کیسز کی ہیئرنگ تھی، پیشی تھی، اور یاسین ملک صاحب چونکہ تہاڑ جیل میں قید ہے، انہیں بالواسطہ بنفس نفیس جموں ٹاڑا کوٹ میں جہاں یہ کیسز چل رہے ہیں، انہیں وہاں حاضر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وکیل صفائی کے عدم موجودگی میں انہیں خود ان کیسز کی صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب کبھی انہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو جج صاحب یا تو اس ویڈیو لنک کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یا ان کی آواز کو میوٹ کر کے اگلی پیشی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے خلاف 4 مارچ کو جب دوسری پیشی تھی 3 کے بعد، تو یاسین صاحب نے جج صاحب کو اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے، ایک ہندوستانی حکومت جو اس وقت مودی کی سرپرستی میں جاری ہے، ایک سیاسی بنیاد پر انتقام گیری کا ایک طرز عمل رچایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے کیسز از سر نو ری اوپن کیے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کریں ان کو کیا کرنا ہے۔ یاسین ملک اور میرے ساتھی ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، اور اگر یہی وتیرہ آپ جج صاحب آپ کا رہا تو میں ان ریشہ دیوانی ان کے خلاف، بھارتی ہتھ کنڈوں کے خلاف، اور ان مقدمات کے جو فرضی مقدمات ہے اور اس کے ذریعے کشمیری لیڈرشپ کو تنگ کرنے کے خلاف میں بھوک ہڑتال پہ بھی جا سکتا ہوں۔ اور 4 مارچ کو وہ بھوک ہڑتال پہ گئے تھے۔ 10 کو جب اگلی پیشی تھی تو یاسین ملک صاحب کو ویڈیو لنک پہ حاضر نہیں کیا گیا، تو جج صاحب کی اتنی ایروگنس کہ ایس پی جیل کو انہوں نے حکم دیا کہ بھائی یاسین ملک صاحب کیوں حاضر نہیں ہوئے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ پہلے ٹال مٹول سے کام کرتے رہے سپرنٹنڈنٹ جیل، لیکن بعد میں وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے انکشاف کیا۔ تب تک کسی کشمیری کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یاسین ملک 4 مارچ سے بھوک ہڑتال پہ ہے، اور انہوں نے جب فاضل جج صاحب کو کہا کہ یاسین ملک صاحب کو میں پیش نہیں کر سکتا، ان کی حالت ایسی نہیں ہے، تو وجہ پوچھنے پر انہوں نے انکشاف کیا کہ یاسین ملک 4 مارچ سے بھوک ہڑتال پہ ہیں اور حالت غیر کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، جس وجہ سے میں انہیں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ اور فاضل جج صاحب کی ایروگنس دیکھیں، انہوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو
اناد اور انتقام گیری جو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ہند کے ایما پر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو حکم دیا کہ کل یعنی کل 11 مارچ کو انہیں ہر صورت میں پیش کیا جائے، ان وٹ ایور کنڈیشن ہی از۔ تو جب کل 11 مارچ کو یاسین ملک صاحب کو ایک سٹریچر پہ ڈرپ لگائے اور ڈاکٹر سامنے کھڑے تھے، سپرنٹینڈنٹ جیل موجود تھا، نہ وہ بات کر رہے تھے نہ وہ بیٹھنے کے قابل تھے، نیم مردہ حالت میں ان کو پیش کیا گیا، اور پھر انہی جج صاحب نے آج 12 مارچ کو یعنی تیسرے روز تسلسل کے ساتھ 12 بجے کا ایک اور پیشی کا حکم صادر فرمایا۔ اب اس ساری صورتحال سے یاسین ملک چونکہ 22 فروری گزشتہ سال گرفتار ہوئے تھے، 7 مارچ کو انہیں سری نگر کے ایک تھانے سے جموں سینٹرل جیل کوٹ بلوال پہنچایا گیا، 7 مارچ کو پبلک سیفٹی ایکٹ ان پہ لگایا گیا، اور اس کے بعد 8 اور 9 مئی کے درمیانی رات کو انہیں بدنامی زمانہ NIA کے حوالے کر کے غیر قانونی طریقے سے دہلی پہنچایا گیا، اور 10 کو جب NIA کی تحویل میں وہ تھے، انہوں نے NIA کا رویہ دیکھا تو 10 مئی کو ہی گزشتہ سال انہوں نے بھوک ہڑتال اس رویے کے خلاف کی جو 22 مئی تک جاری رہی، اور 22 مئی کو جب ایک جوڈیشل میجسٹریٹ آیا انہوں نے حکم صادر کیا کہ یاسین ملک کو جوڈیشل لاک اپ میں تہاڑ جیل میں رکھا جائے، وہاں منتقل کیا جائے۔ تو NIA ہیڈ کوارٹر سے 22 مئی کو انہیں تہاڑ جیل دہلی منتقل کیا گیا، جہاں انہیں قید تنہائی میں تاحال رکھا جا رہا ہے۔ عدم سہولیات، بالخصوص جو میڈیکل فیسلٹیز، جو میڈیکل کیئر کی جس کی ان کو ضرورت ہے، ایک ہارٹ پیشنٹ، ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ان کی کڈنیز ڈیمیجڈ ہیں، ان کی پتھریاں ان کے دونوں گردوں میں، اس کے علاوہ بیک ایک پرابلم، ڈسک پرابلم، ان تمام ایلمنٹس، ان تمام امراض میں مبتلا یاسین ملک صاحب کو اسی طرح قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور آج 4 مارچ کے سے لے کر ابھی اس وقت کے اطلاعات تک ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں بھوک ہڑتال پہ ہے، ان کی حالت غیر ہے۔ تو پوری قوم، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ ممبران، دنیا بھر میں موجود، ریاست کے اندر موجود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے عوام، کارکنان، اور بالخصوص کشمیری عوام دونوں اطراف سے، ریاست کے اس منحوس خونی سیز فائر لائن کے دونوں اطراف سے عوام تشویش میں مبتلا ہے کہ اس عظیم قائد کے خلاف ہندوستان کسی خاص منصوبے پہ کام کر رہی ہے، اور آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی لیڈرشپ یہ مودی سرکار پہ، بالخصوص وزیر اعظم ہند پہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی ایک منصوبہ بند سازش کے تحت جان بوجھ کر یاسین ملک کے ساتھ اس طرح یہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اور اس پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو تشویش لاحق ہے، کیونکہ یاسین ملک صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اور ان کی جان بچانے کے لیے ہم اقوام عالم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ حکومت ہند پر اثر انداز ہوں، اور اس شخص کو جس کے پیچھے لاکھوں عوام کھڑی ہے، ان کے نظریات سے وابستہ ہزاروں کارکنان ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس عظیم شخصیت جس نے کئی مذاکراتی راؤنڈز بذات خود ہندوستان کے سابقہ وزرائے اعظم منموہن سنگھ ڈاکٹر اور اٹل بہاری واجپئی سمیت مختلف جو ان کے وہاں پہ سیاسی لیڈران، سونیا گاندھی سمیت، اسی طرح حکومت پاکستان کے ساتھ وہ مسلسل
رابطے میں رہیں، مذاکرات کرتے رہے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے، اور اسی طرح یہ وہی قائد کشمیر ہے جو مختلف ادوار میں، بین الاقوامی کانفرنسز میں، حتیٰ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وائٹ ہاؤس میں، اور اسی طرح سے برطانیہ کے ہائر آفیشل سے، یورپین یونینز کے ہائر آفیشل سے مسئلہ کشمیر کے پرامن، پائیدار اور مستقل حل کے لیے کوشاں رہے۔ تو اس حوالے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ 14 مارچ بروز ہفتہ دن 12 بجے پریس کلب کے باہر ایک بھرپور عوامی احتجاجی مظاہرہ بھارت کے اس رویے کے خلاف منعقد کر رہا ہے۔ ہم نے کل ڈی سی آفس میں اجازت نامہ بھی لیا ہے۔ اجازت ملنے پر یہ ریلی، یہ احتجاجی ریلی ہو سکتا ہے کہ LIC بلڈنگ جو جناح ایونیو میں شاہراہ قائد اعظم پہ، وہاں سے لے کر ڈی چوک تک، اس کا ہمیں انتظار ہے، شام تک وہ پتہ چلے گا۔ اگر اجازت نہ بھی ملی تو اس صورت میں یہاں پریس کلب کے باہر ہندوستان کے اس رویے کے خلاف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ قائدین اور کارکنان سمیت کشمیری کمیونٹی، یاسین ملک کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ سراپا احتجاج رہیں گے۔ اور مثال میں دینا چاہتا ہوں ہندوستانی اس عدالتی دہشت گردی کا، کہ جہاں یاسین ملک اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ اس طرح یہ رویہ رکھا جا رہا ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر کے ایک دانشور، بلکہ کشمیر بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبد القیوم صاحب، جو 70 سال سے زائد عمر کے ہیں، انہیں UP کے ایک جیل میں حال ہی ہارٹ اٹیک بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود عدالتی رویہ دیکھیں کہ انہیں تہاڑ جیل میں شفٹ کیا گیا، کوئی طبی سہولت انہیں مہیا نہیں کی جا رہی ہے، اور اس حد تک ان کی صحت گرنے کے باوجود انہیں ابھی تک ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام جو حریت پسند اسیران، چوٹی کے لیڈروں سمیت، میں کن کن کے نام گنوں، چاہے وہ شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، چاہے وہ محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ ہے، چاہے وہ نور محمد کلوال صاحب ہیں، چاہے وہ مشتاق اجمل ڈار صاحب ہیں، اس طرح سے بے شمار چوٹی کے لیڈران سمیت ہزاروں کی تعداد میں کشمیری حریت پسند نوجوانوں کو ہزاروں میل دور ریاست سے باہر ہندوستان کے مختلف جیلوں میں پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے، اور مسلسل ان کے گھر والوں کو اذیت دی جا رہی ہے کہ ایک نوجوان جو ہزاروں کلومیٹر دور ریاست سے باہر جودھ پور یا اتر پردیش یا کلکتہ یا وارانسی ایسے جیلوں میں، ایسی ریاستوں کے اندر موجود جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، تو کس طرح ہندوستان کے موجودہ صورتحال میں، جہاں ہندو مسلم کش فسادات حال ہی میں رونما ہوئے، تو کس طرح ایک مسلم فیملی مقبوضہ کشمیر سے نکل کر بھارت کے ان دور دراز ریاستوں میں جا کر اپنے لختی جگروں سے ملاقات کر سکیں گے۔ تو یہ اس حد تک بھارت کی اب ہٹ درمی کہ وہ کشمیریوں کو اپنے طاقت کے بل بوتے پر دبانا چاہتے ہیں، زیر کرنا چاہتے ہیں، مگر ریاست جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت، اپنی آزادی و خود مختاری کے لیے ہر صورت میں، ہر سطح پہ یہ جدوجہد، قومی آزادی کی یہ جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ اور آج تک یہ ثابت ہوا ہے کہ ہندوستان کے تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود وہ کشمیری عوام کو زیر نہیں کر سکے، ان کے اس حق و انصاف پر مبنی آواز کو دبا نہیں سکے، ان کا گلا نہیں دبا سکے۔ تو
تو اس لیے آج کے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے میں اقوام عالم کو اور بالخصوص جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اقوام عالم کی اور ہندوستان کے اندر جو موجود سول سوسائٹی ہے، حکومت پاکستان اور پاکستان کے اندر موجود سول سوسائٹی سے وابستہ افراد ہیں، اشخاص ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یاسین ملک جیسے لیڈر کو ان کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ سامنے آئیں اور ہندوستان پر باور کریں کہ وہ یاسین ملک سمیت جملہ اسیران کو فل فور غیر مشروط اور انداز میں انہیں رہا کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ دن گزاریں اور کشمیریوں کے بالخصوص کشمیریوں کے اس حق کے آزادی کو تسلیم کریں۔ تو اس ضمن میں آخری بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ حال ہی میں ہماری ملاقات اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے یہاں پاکستان کے فارن آفس میں بھی ہوئی، اور جن سے ہم نے یاسین ملک کے حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے یاسین ملک کا نام لکھ کے اپنے ایک کارڈ پہ اپنی جیب میں رکھا اور وعدہ کیا کہ اس حوالے سے ہم اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ ہم ایک بار پھر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت تمام دنیا کے کانشینس ورلڈ جو ہے ان سے ہم اپیل کریں گے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے وہ سامنے آئیں اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس ضمن میں ایک اور آخری بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی بربریت، ہندوستان کا فوجی دباؤ، دونس اور دھمکیاں، اس وجہ سے جو وہاں کا مقامی پریس ہے وہ بھی خاموش ہے، اور ان کی اس خاموشی پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس کو کسی طاقت کے دباؤ پر گروی نہیں رکھا جا سکتا ہے، جو کسی انفلوئنس کے تحت اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام صحافی برادری جو بالخصوص جو مالکان اس پرنٹ میڈیا کے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، ان سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں جس طرح سے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان کی یہ بربریت زیادہ دیر اب قائم نہیں رہ سکتی، حالانکہ اب فرق پرنٹ میڈیا کا اس لیے زیادہ وہ اہمیت بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے موجودگی میں۔ سوشل میڈیا میں تمام خبریں عوام تک پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک مقدس تحریک ہے، اور اس مقدس تحریک میں اذیت برداشت کرنے والے قائدین، ان کے رہنما کل اس قوم کے سپہ سالار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھارت کے اس پریشر میں آنے کے بغیر وہ اپنا قومی فریضہ اسی طرح انجام دیں جس طرح وہ ماضی میں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اگر کسی دوست کے پاس کوئی سوال ہے یا میرے دائیں بائیں جو میرے ساتھی ہیں لیڈران ہیں اگر یہ بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیف اسپوکس مین رفیق ڈار صاحب نے ساری وضاحت کی، اور میں صرف ایک پوائنٹ یہاں پر ارائز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کل یہ خبر اچانک پتہ چلتی ہے جب ہم سری نگر رابطہ کرتے ہیں اور اس ساتھی سے رابطہ کرتے ہیں جو آلریڈی اس کیس میں ہیں، اور انہوں نے جو 2 مارچ کو جموں میں ان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا، اور جج صاحب نے کہا کہ یاسین ملک صاحب کو بھی پیش کیا جائے، لیکن جب جیلر نے
جو تہاڑ جیل کا جیلر ہے انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن اس کے بعد جج نے کہا کہ نہیں کسی بھی صورت میں لایا جائے، اگر آج نہیں تو کل لایا جائے۔ پھر جب یاسین ملک صاحب کو دوسرے دن انہوں نے اسٹریچر پر لایا اور وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے۔ یہ جب ہمیں کل پتہ چلا، اگر وہ سری نگر سے عدالت میں نہیں آتے تو ابھی تک بھی ہمیں پتہ نہیں اس چیز کا چلتا۔ اور یاسین ملک صاحب 4 مارچ سے بھوک ہڑتال پہ ہیں اور آج ان کا 7واں دن ہے بھوک ہڑتال میں۔ ہم اپنے قائد، اپنے لیڈر، اس کے جرأت کو، اس کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اب تب تک نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو کشمیریوں نے پہلے اس چیز کا عندیہ کیا ہے کہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا، بے شک مقبول پٹ کے بعد انہوں نے افضل گرو کو بھی پھانسی پہ چڑھایا، وہ کسی بھی اگر کشمیری کو چڑھائیں پھانسی پہ چڑھائیں، لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں دستبردار ہو سکتے ہیں، اور تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اپنی منزل کو نہیں پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ڈیٹیل میں بات چیف اسپوکس مین صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں صرف آج اس انتہائی عام موقع پر حکومت ہندوستان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ مقبول بٹ شہید کو تختہ دار پر چڑھا کر ہندوستان آج دن تک اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ چیئرمین JKLF کے خلاف بھی اس طرح کی کوئی سازش کی گئی اور جو پری پلان ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی، تو بحیثیت کشمیری اور JKLF کے ذمہ دار کی حیثیت سے ہم آج یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کو شاید ایک یاسین ملک نہیں لاکھوں یاسین ملک ملیں گے، اور ہندوستان کو اس کا خمیازہ بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ ہندوستان اس ساری صورتحال میں جو ماضی میں اس نے جو کشمیری کے ساتھ کیا اور کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ اس کے سامنے ہے، اور اگر یاسین ملک صاحب کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے ہندوستان کے لیے۔ یہ پیغام دیتے ہوئے آپ سے اجازت دیں گے۔ کوئی سوال اگر کسی ساتھی کے ذہن میں؟ پچھلے دنوں ایک خبر چھپی چودھری شجاعت حسین کی اور سردار عتیق کی ملاقات کے حوالے سے، وہ آپ کے موقف کی تائید میں گفتگو ہوئی تھی، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس پہ ہم نے ایک بیان دیا تھا، ہم نے اس کو خوشائند قرار دیا تھا، اور بیسیکلی پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا، ہم کسی بھی ایسے انتشار میں اس وقت اپنے قوم کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کی میجارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کا یہ بیان ہم خوشائند قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے کشمیری بٹنے کے بجائے جٹ سکتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافی نقطہ نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے آلریڈی اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کے اس بیان کو خوشائند قرار دیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پریس سٹیٹمنٹ اگر کسی کو چاہیے تو یہ ادھر ہے، ورنہ پھر ای میل کے ذریعے پہنچایا جائے۔